الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو بزرگو، اللہ کی نعمتیں بندے پر بے شمار ہیں۔ اللہ کا پاک ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں، ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار میں نہیں لا سکتے۔ اللہ کی نعمتوں نے اس بندے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہر آن اللہ کی طرف سے بندے پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ سانس لیتا ہے آدمی، سانس سے اس کا نظام زندگی قائم ہے۔ اگر سانس رک جائے، سانس نہ آوے تو یہ انسان ختم ہو جائے۔ ہر سانس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ نعمتیں بہت عظیم ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ زندگی ہے اور حیات ہے جو اللہ نے انسان کو بخشی اور انسان کو عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، دولت ہے۔ چنانچہ علماء نے فرمایا الوقت اثمن من الذهب۔ انسان کو اللہ نے جو یہ زندگی بخشی ہے اور وقت دیا ہے، یہ سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، یہ وقت کی نعمت انسان کے لیے سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سونا چاندی روپیہ پیسہ خرچ ہو جائے، ختم ہو جائے تو آدمی محنت کر کے اس کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، ممکن الحصول ہے اس دولت کو حاصل کرنا۔ لیکن یہ وقت جو اللہ نے ہم کو ہماری زندگی میں عطا فرمایا، یہ وقت اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جو وقت گزر گیا، زندگی کا جو حصہ گزر گیا، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس گزرے ہوئے وقت کو واپس لانا چاہیں، لوٹانا چاہیں تو نہیں واپس لا سکتے۔ اس لیے فرمایا الوقت اثمن من الذهب، یہ نعمت اللہ کی ایسی ہے، سونا چاندی
ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے وقت کی نعمت اور دولت دوستو۔ اسی لیے یہ بندہ جب اللہ کے روبرو حاضر ہوگا، جو حدیث شریف میں نے خطبے کے اندر پڑھی، اس میں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، یہ بندہ اللہ کے روبرو حاضر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کو یاد کرو جب بندے اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، ہر بندے کو اللہ کے سامنے پیشی دینی ہوگی۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی مہمل اور بیکار پیدا کر دیا اور تم کو ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ اگر تمہارا یہ گمان ہے تو یہ گمان تمہارا غلط ہے، نہیں، ویسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، با مقصد پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ زندگی دنیا کی جب تم پوری کر کے جاؤ گے تو ہر شخص کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ہر بندے کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیشی ہونی ہے وہاں پر۔ پھر کیا ہوگا وہاں؟ یہ قرآن کی آیت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث شریفہ ہوتی ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جمیع ما تقولہ الائمہ شرح للسنہ وجمیع ما فی السنہ شرح للکتاب۔ حضرات ائمہ مجتہدین جو مسائل بیان فرماتے ہیں وہ اپنی ذاتی رائے سے نہیں، وہ سب حدیث کی شرح ہوتی ہے۔ وَجَمِيعُ مَا فِي السُّنَّةِ شَرْحٌ لِلْكِتَابِ، اور احادیث میں جو کچھ ہے وہ سب قرآن کریم کی شرح ہے اور قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ تو یہ آیت تو مجمل آ گئی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، بندے اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، لیکن وہاں کی حاضری میں کیا سوال ہوگا اور کیا جواب ہوگا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، کسی بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 باتوں کا اس سے سوال نہ ہو جائے۔ یہ بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، 5 سوال اللہ کی طرف سے کیے جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بندہ جب تک ان 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا اللہ کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عن عمرہ فیما افناہ، ان میں سے پہلا سوال اسی نعمت کے بارے میں ہوگا، ایک بیش قیمت نعمت، زندگی کی نعمت، وقت کی نعمت ہم نے تم کو دی تھی، اپنی زندگی کو کاہے کے اندر گنوایا اور زندگی کو کاہے کے اندر گزارا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، زندگی کا بھی خاص طور پر جوانی کا زمانہ، ہر چیز کا ایک دوستو جوہر ہوتا ہے، مکھن ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا خلاصہ اور یوں کہا جا سکتا ہے انسان کی زندگی کا جوہر، مغز اور مکھن جوانی کا زمانہ ہے۔ اب زیادہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں، یہ جوانی گویا کہ انسان کی زندگی کا مغز ہے، اس کے بارے میں خاص طور پر سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کو کاہے کے اندر گنوایا تھا اور جوانی کو کس کام کے اندر تم نے ضائع کیا۔ یہ زندگی اور وقت کے بارے میں اللہ کی طرف سے اہم سوال ہوگا دوست۔ جن حضرات نے اس زندگی کی قدر کی، اپنے زندگی کے لمحات کی قدر کی، وہ صحیح جواب دے سکیں گے، اور جنہوں نے اپنی اس زندگی کی، اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے ہماری زندگی کا
ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کا احساس نہیں۔ ایک حدیث سے آپ اس کا اندازہ لگائیے، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، التسبیح نصف المیزان والحمد للہ یملأہ واللہ اکبر یملأ ما بین السماء والارض۔ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کہتا ہے سبحان اللہ، التسبیح سبحان اللہ کہنا نصف المیزان۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ کہنے سے بندے کے لیے آدھی میزان عمل ثواب سے بھر جاتی ہے۔ والحمدللہ یملأہ، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتا ہے الحمدللہ، تو پوری میزان عمل آدمی کے لیے ثواب سے بھر جاتی ہے۔ واللہ اکبر یملأ ما بین السماء والارض، اور بندہ اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے اللہ اکبر، اس کا ثواب اللہ کے یہاں اس قدر ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا یہ تمام خلا اور تمام فضا آدمی کے لیے ثواب سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے میں ہمارا کتنا وقت خرچ ہوا؟ پورا ایک منٹ بھی دوستو خرچ نہیں ہوتا۔ ہم نے مانا ایک منٹ اس میں خرچ ہوا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہم نے اپنی زندگی کا یہ ایک منٹ اللہ کے لیے خرچ کیا، تو یہ ایک منٹ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہو گیا کہ ہمارے لیے اللہ کے یہاں ثواب کا انبار اور ثواب کا بہت بڑا ذخیرہ اللہ کے یہاں ہمارے لیے جمع ہو گیا۔ التسبیح نصف المیزان، سبحان اللہ کہنے کا ثواب اتنا ہے، آدھی میزان عمل آدمی کے لیے ثواب سے بھر جاتی ہے۔ دوستو، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب ان کلمات کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک حکمت میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری نے اپنی کتاب کو بخاری شریف کو شروع فرمایا حدیث نیت سے، جیسا کہ رات بتایا گیا انما الاعمال بالنیات، اور یہ تاکید کی، یہ سبق دیا کہ اب تمہاری زندگی کا سبق شروع ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اپنی زندگی میں جو تمہیں اعمال کرنے ہیں، ہر عمل کے اندر تمہارے اخلاص ہونا چاہیے، تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ یہاں سے اپنی کتاب کو شروع کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ختم فرما رہے ہیں ایک اہم حدیث پر۔ بخاری شریف کی آخری حدیث اور اس کا جو آخری درس ہے وہ یہ ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور پسند ہیں۔ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو اللہ تعالی شانہ کے لیے یہاں صفت استعمال فرمائی، لفظ رحمان۔ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور پسند ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے، ان کلمات میں کوئی ثقل نہیں، کوئی بوجھ نہیں، ان کے ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ پڑھا لکھا آدمی ہو، بغیر پڑھا لکھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، آسانی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا، یہ دو کلمے میزان عمل کو بھاری کر دیں گے اور وزنی کر دیں گے بندے کے حق میں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بالکل ہلکا پھلکا ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھاری نہیں، کوئی دشواری نہیں، کوئی مخرج سے نکالنے میں کوئی دشواری نہیں۔ اس لیے فرمایا خفیفتانی علی اللسان، یہ دو کلمے زبان پر ادا کرنے میں، پڑھنے میں بہت ہلکے پھلکے۔
لیکن میزان عمل میں بہت بھاری، اور حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت زیادہ پسند، اشارہ ہوا لفظ رحمان سے، ان کلمات کو پڑھو گے تو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر بارش کی طرح برسیں گی اگر ان کلموں کو پڑھو گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو حدیث ہوئی۔ اس کے متعلق شارح بخاری ابن بطال انہوں نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی، وہ اصل سنانا مقصد ہے۔ ابن بطال شارح بخاری فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ابن بطال، اے بندے تو اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے سبحان اللہ، یا اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اے بندے تو یہ کلمہ پڑھ کر سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی ذات کو پاک نہیں کرتا۔ اللہ تو ہمیشہ سے پاک ہے، وہ ہمیشہ پاک رہے گا، تیرے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ کی ذات پاک نہیں ہو جائے گی، اس کا پاک ہونا ازلی ہے، ابدی ہے، وہ تو ہمیشہ سے پاک ہے اور ہمیشہ پاک رہے گا، پھر کیا فائدہ ہوگا سبحان اللہ کہنے کا؟ ابن بطال نے فرمایا اے ابن آدم، یہ کلمہ تجھے پاک بنا دے گا، تو اس کلمے کو کہہ کر اللہ کو پاک نہیں بنائے گا، بلکہ یہ کلمہ تیری ذات کو پاک بنا دے گا، اس کلمے کی برکت سے تیرا دل پاک ہو جائے گا، تیرے قلب کے اندر نورانیت آئے گی، پاکی آئے گی، صفائی آئے گی۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر حق پاکست چوں پاکی رسید، رخت بربندد بروں آیت پلید، اللہ کا ذکر پاک ہے۔ اے بندے اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جا، اللہ کا ذکر پاک ہے، جب تو اللہ کا ذکر کرے گا تو تیرے دل میں جو گندگی اور نجاست اور معنوی غفلت بھری ہوئی ہے، اس اللہ کے پاک ذکر کی برکت سے وہ تیرے دل کی گندگی نجاست باہر آ جائے گی، اور اللہ کے نام اللہ کی تسبیح کی برکت سے تیرا دل پاک ہو جائے گا۔ ابن بطال نے فرمایا سبحان اللہ کہہ کر تو اللہ کو پاک نہیں کرتا، اللہ تجھے پاک بنا دیتا ہے، اس لیے تسبیح کا کتنا بڑا ثواب بیان فرمایا، التسبیح نصف المیزان، سبحان اللہ کہنے کا ثواب اتنا ہے، آدھی میزان عمل آدمی کے لیے ثواب سے بھر جاتی ہے۔ دوستو، 1 منٹ ہماری زندگی کا خرچ ہوا، لیکن کتنا یہ 1 منٹ کتنا قیمتی ہو گیا، معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہمیں اپنی اس نعمت کی جو اللہ نے یہ زندگی کی نعمت دی ہے، اس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہمارا حال وہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تمہارا حال یہ ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، دنیا کی زندگی کو محبوب قرار دیتے ہو اور جو آخرت کی زندگی ہے اسے تم نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ فرمایا دوستو اب وقت ختم ہونے جا رہا ہے، خلاصہ بتاتا ہوں اللہ کے اس فرمان کا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چمک دمک، اس کے پیچھے تم نے اپنی صلاحیتوں کو لگا دیا۔ اللہ نے اس انسان کو بہت صلاحیتیں دی، جسمانی روحانی، لیکن یہ بندہ دولت کی حوث میں اور مال جمع کرنے کی حوث میں، حرص میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اس مقصد کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا اور یہ دولت، یہ مال جس کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو تم ضائع کر رہے ہو، اس کا حال یہ ہے، فرمایا قرب قیامت کے حالات آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے، قرب قیامت میں مال کی بہتات ہوگی اور کثرت ہوگی، اس قدر مال کی بہتات اور کثرت ہو جائے گی، زمانہ ایسا تیزی کے ساتھ بدلے گا، ایک آدمی اپنا صدقہ اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، ایک شخص کو محسوس کرے گا کہ یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، اسے اپنی زکوٰۃ دینا چاہے گا، وہ یوں کہے گا
کہ بھائی اگر تم کل لے کر آتے تو میں تمہارا صدقہ قبول کر لیتا، آج تو خود میرے پاس بڑی دولت آ گئی ہے، اب مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ اس قدر زمانہ تیزی کے ساتھ بدلے گا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دولت اور یہ مال جس کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو، یہ قرب قیامت میں اس کا حال یہ ہوگا، زمین اپنے اندر سے سونے کے ستونوں کو نکال دے گی۔ یہ سب باتیں صحیح احادیث کے اندر آئی ہیں، اختصار کی وجہ سے حدیث کے الفاظ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ زمین کے اندر سے سونے کے ستون نکلیں گے، سونا زمین پر ایسے ہی پڑا رہے گا، دولت ایسے ہی پڑی رہے گی، کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی دولت مند ہوگا۔ کہیں ٹھیکرا پتھر پڑا ہو، اسے کون اٹھا کر اپنے گھر میں لائے گا کہ پتھر تو میرے گھر پہ خود موجود ہے۔ ہر آدمی دولت مند ہوگا، اس دولت کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال کی بہتات اور کثرت ہو جائے گی، لیکن سخت فتنوں کا زمانہ ہوگا، اپنے دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایسا زمانہ آئے گا اپنے دین پر قائم رہنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہر فرات جو مشہور نہر ہے بغداد کے اندر، اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ اس قدر مال کی بہتات ہوگی، لیکن فتنوں کا زمانہ ہوگا، دین پر عمل کرنے کے لیے دشواریاں کھڑی کر دی جائیں گی، نماز کے لیے رکاوٹ اور حج کے لیے رکاوٹ، پردے کے لیے رکاوٹ، دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ زمانہ ایسا ہوگا آدمی ایک سجدہ کرنے کو دنیا وما فیہا سے بہتر جانے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے، جن حضرات کو بصیرت حاصل ہے، ان کے قلب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے نزدیک ابھی بھی ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جب قرب قیامت ہوگا اور فتنے آ جائیں گے اور نماز اور سجدوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں گی، آدمی یہ تمنا کرے گا ایک سجدہ کرنے کا مجھے موقع مل جائے، چاہے اس کے بدلے میں ساری دنیا مجھے ادا کرنی پڑے اور دینی پڑے، ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے۔ سخت فتنوں کا زمانہ ہوگا، مال کی بہتات ہوگی، کثرت ہوگی، لیکن فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حال ہوگا فتنوں کا، اپنے دین کو، ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آدمی ایک قبر کے پاس سے گزرے گا، وہاں قبر کے اوپر لیٹ جائے گا اور یہ تمنا کرے گا، کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، اب سے پہلے میرا انتقال ہو گیا ہوتا، یہ فتنے کا زمانہ مجھے دیکھنے کے لیے نہ ملتا۔ دوستو، ایسے حالات آگے آنے والے ہیں اور تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ زندگی اللہ نے دی، یہ وقت کی نعمت اللہ تعالی شانہ نے دی ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت اور دولت ہے دوستو، لیکن بندے کو اس نعمت کی قدر نہیں۔ جب کمزوری شروع ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، صحیح سے رکوع بھی نہیں ہوتا، سجدہ بھی نہیں ہوتا، نماز پڑھنا بھی مشکل، تسبیح پڑھنا بھی مشکل، اب افسوس ہوتا ہے کہ زندگی ایسے ہی گزار دی، اور جب روح جان سے بدن سے نکل جائے گی پھر یہ عمل کا زمانہ بھی ختم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چلے جا رہے تھے سفر میں، اونٹ کا سفر تھا، ایک قبر سامنے نظر آئی، سواری سے اترے، اونٹنی سے اترے اور وہاں 2 رکعات نفل نماز پڑھی اور آگے چل دیے۔ خادم نے معلوم کیا، حضرت یہ جگہ قبر کوئی متبرک ہے، آپ نے اتنا اہتمام کیا، سواری سے اونٹ سے اترنا مشکل، کار سے اترنا تو آسان، اونٹ سے اترنا تو مشکل، اونٹ کو پہلے بٹھاؤ پھر اترو، تو آپ نے اتنا اہتمام کیا کہ باقاعدہ یہاں سواری کو بٹھایا اور 2 رکعات نفل نماز پڑھی۔ یہ قبر کوئی متبرک جگہ ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ کوئی متبرک جگہ نہیں، بات اصل میں یہ ہے جب یہ قبر مجھے نظر آئی تو مجھے خیال آیا یہ قبر والے اس بات کو ترس رہے ہیں ہمیں 2 رکعات نفل نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، ہمارے اعمال میں 2 رکعات نفل کا اضافہ ہو جائے، لیکن ہائے افسوس وہ موقع ان کی زندگی سے نکل گیا، گزر گیا۔ اب یہ جس عالم کے اندر ہیں وہ دارالعمل نہیں، وہ دارالجزا ہے۔ میں نے یہ سوچا اللہ نے مجھے یہ موقع ابھی دے رکھا ہے، اس لیے یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوا نیکی کا، میں نے اس جذبے پر عمل کیا اور 2 رکعات نفل نماز میں نے یہاں پر پڑھی۔ دوستو ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنی ہے، جو باقی زندگی رہ گئی اللہ اپنی رضا کے مطابق اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ارادہ کریں انشاءاللہ زندگی کو، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اور ساری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔